اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتوں سورہ آل عمران کی آیت 37 تا 41، سورہ الانعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ الانبیاء کی آیت 89 سے 90 تک اور کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا جاتا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا۔ کسب معاش: حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ علیہ السلام ہی نے آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بننا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام
کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے۔ آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم و شان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی، اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش۔ بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ ہینا بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما۔ یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو میری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام پر کفالت کی ذمہ داری۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے۔
تو قرہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ نشانات قدرت کا مشاہدہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم علیہ السلام، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ اولاد کے لیے دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا علیہ السلام، اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جان نشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا علیہ السلام، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں،
کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور پھر اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں، دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مابعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام علیہم السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی طبی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ واللہ عالم۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔